بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، منیر شاکر۔ اسی سلسلے میں قرآن کے قانونی اور سائنسی پہلو، مزاج اور انداز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، 152۔ اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے: اگر تم میرے قوانین کو سامنے رکھو گے، انہیں بلاؤ گے نہیں، تو میں تمہارے شرف و مجد میں اضافہ کروں گا۔ اب دیکھیں، وہی قوانین کی بات ہے۔ اگر تم میرے قوانین کو سامنے رکھو گے، سامنے تب رکھیں گے جب ہمیں کو پتہ ہوگا کہ قوانین اس کے ہیں کیا۔ قوانین کو جب جانیں گے نہیں تو سامنے کیا رکھیں گے؟ انہیں بلائیں گے نہیں، بلانا بھی نہیں ان کو۔ جو بھول جاؤ گے تو پھر وہ اس کا بھی نقصان ظاہر ہو جائے گا، سامنے کیسے رہیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے شرف و مجد میں اضافہ کروں گا، تمہاری عزت میں اضافہ کر دوں گا۔ تمہاری یہی مفہوم بنتا ہے، شرف و مجد میں اضافہ کروں گا، بلند کر دوں گا، تمہیں بلند مقام دنیا میں عطا کر دوں گا کہ اگر تم میرے قوانین کو سامنے رکھو گے۔ پتہ کریں قرآن قوانین خدا بندی سارے کتاب میں ہی ہے نا، اس کی جو اس نے دیے ہیں، اس کا حکم ہے، یہ کتاب قرآن میں ہے۔ اس میں کسی کو شریک، اس کے حکم میں کسی کو شریک کرنا ہی شرک ہے۔ اس کے حکم میں آپ نبی کے حکم میں بھی شریک نہیں کر سکتے، تو شریک ہو گیا، پھر نبی شریک ہو گیا، اور نبی کہتا بھی نہیں ہے ایسا۔ وہ میں آپ کے سامنے 80 نمبر آل عمران کی رکھ چکا ہوں کہ نبی نہیں کہتا کہ تم میرا حکم مانو، وہ اللہ کا ہی حکم کر۔ اگر اللہ کے حکم کے ساتھ نبی نے اپنا حکم بھی ملا لیا تو وہ تو شریک ہو گیا، وہ تو شرک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، خالصتاً اللہ کے، خالص اللہ کے ہونے کا مطلب ہی خالص اللہ کا حکم۔ تو آپ وہ خالص اللہ کا حکم آپ کو قرآن سے ہی ملے گا، یہی خالص اس کے قوانین ہیں، ان کو سامنے رکھنا ہے، ان کو سامنے رکھ کر چلنا ہے۔ جب کھولنی نہیں ہے ہم نے اس کتاب کو، پڑھنا ہی نہیں اس نظر سے، تو پھر کیا قوانین کو سمجھنا، تو کیا ان کو سامنے رکھنا۔ تو بہرحال یہاں قرآن پاک کی یہ آیت یہ بتا رہی ہے، اگر تم میرے قوانین کو سامنے رکھو گے، انہیں بلاؤ گے نہیں، تو میں تمہارے شرف و مجد میں اضافہ کروں گا، عزت میں اضافہ کروں گا۔ ہم عزت تو سب چاہتے ہیں، سب اوج سریہ پر مقام ہو، سبھی چاہتے ہیں کہ ہم بلند مقام ہو، عزت دار ہوں، سب کچھ کریں، لیکن اللہ کے قوانین ہیں عزت اور ذلت کے۔ یہ تصور بھی ہمارا بڑا ہی غلط ہے، چلا رہا ہے، سبھی ایسا کہتے ہیں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس اللہ نے جس کو چاہے عزت نہیں، ایسے عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں نہیں، اس طرح عزت و ذلت وہ اس کی چیز، اس کے جو بتائے ہیں قوانین، ان پر عمل کرو گے، اس میں اس نے عزت رکھی ہے، ان کاموں میں عزت رکھی ہے، پھر تمہارے شرف و مجد میں اضافہ ہوگا۔ وہ کام کرنے پڑیں گے آپ کو، تم میرے قوانین کو سامنے رکھو گے، بلاؤ گے نہیں، پھر تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ یہ بات ہے، اللہ ایسے نہیں کرتا کسی کو، نہ گمراہ کرتا ہے، نہ ایسے ہدایت دیتا ہے، نہ بازو سے پکڑ پر غالب کر دیتا ہے، نہ بازو سے پکڑ کر مغلوب کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے قوانین ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ جاننے کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ہی ہم اس طرف آ سکیں گے۔ تو بس اس آیت میں یہ میں ذکر آپ کے سامنے، یہ کویشچن، یہ سٹیٹمنٹ ایک طرح سے رکھنا چاہتا، اگر اور تو ہوگے، اگر یہ کرو گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اب دیکھ لیں جن کو شرف و مجد ملا ہوا ہے، انفرادی سطح پر نہیں، قوموں کی بات ہوتی ہے۔ قرآن میں عرض کر رہا ہوں اجتماعیت کی بات کرتا ہے، قوموں کی بات کرتا ہے، جن کو ملا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں وہ کیا کام کرتے ہیں، کم از کم وہی اتوار جو ہو وہی ہم اپنا لیں، کم از کم کی بات کر رہا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، پھر لائیں دین کی جب بات کرتے ہیں تو بڑا عجیب سا ہوتا ہے، کتنی آوازیں ہیں دین کی، کتنے فرقے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا دین ہے بنایا ہوا، اپنی بات کرتے ہیں۔ وہ ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ میرا یہ اسلام ہے، جب اس کی نظر سے اس کا اپنا بنایا ہوا جو ہے وہ اسلام ہے تو وہ کہے گا جی ہاں جی آپ اسلام ہے۔ تو کتنے ہی اس طرح کے اسلام بنے ہوئے ہیں، کتنے دین بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے قوانین کو سامنے رکھیں، اور قوانین ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا، تو پھر ہی شرف و مجد اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔